बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी हैं और इसके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। और जो शर इक़्तिदार में इस वक्त अदम एतमाद का शोर आपको नज़र आ रहा है, जो गेम अब हतमी मरहल में दाखिल हो गई है, जो असाब की जंग है, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार होगा वो स्पीकर कौमी असम्बली का होगा। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि जो कानूनी तौर पर कौन सी ऐसी स्पीकर कौमी असम्बली के पास जो पावर्स हैं जो वो इस्तेमाल कर सकता है और अपोजिशन को बहुत बड़ा जो सरप्राइज़ मिल सकता है। और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जो तुर्क का एक पत्ता जिसके हवाले से बात की जाती है कि इमरान खान साहब ने जो कार्ड हैं वो अपने सीने से लगा कर रखे हुए हैं और इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि जो कानूनी तौर पर अगर हम बात करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान, जो बात हो रही है कि वो स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखेगा और ये वो कह सकता है कि जो मेरे जो पार्टी के जो लोग हैं वो वोट ना डालें, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनको ख़त लिख सकता है और जो स्पीकर है वो अरकान को रोक सकता है वोट डालने से? सर, वैसे मैं इसका जवाब देने से पहले ऑन अ लाइटर नोट, आपने कहा जी सबसे अहम रोल स्पीकर का होगा। सबसे अहम रोल जिसका होता है उसी का होगा। ठीक है, बहरहाल दिस इज ऑन अ लाइटर नोट। ठीक है, सबसे जो, क्योंकि स्पीकर जो होगा इस पूरे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। ठीक है सर। जैसे भी कोई भी इलेक्शन होता है तो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और उसके कुछ इख्तियारात होते हैं, उसने रेगुलेट करना होता है उस पूरे प्रोसेस को। और इस प्रोसेस को जो उसने रेगुलेट करना है वो आइन का आर्टिकल 63A है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है मद्देनजर रखना है। क्योंकि आइन का आर्टिकल 63A का थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता दूं कि ये 18th अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसकी वजह ये थी कि लोग और पार्लियामेंटेरियंस और अवाम बड़ी परेशान थी कि जनाब हम एक शख्स है वो किसी एक पार्टी के निशान पे इलेक्शन लड़ता है, उसको पार्टी के वोट मिलते हैं, लेकिन जब वो असेंबली में कोई ऐसा वक्त आता है तो वो फ्लोर क्रॉसिंग करके दूसरी तरफ अपनी मर्जी से चला जाता है। मर्जी क्या होती है बिल्कुल क्लियर है कि वो पैसे पकड़ लेता है या कोई और चीज़ पकड़ लेता है और वो फ्लोर क्रॉसिंग कर जाता है। छांगा मांगा याद होगा, ये मरी वाला भी याद होगा, मरी भी याद होगा। तो इस चीज़ को कर्ब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए 18th अमेंडमेंट में आर्टिकल 63A, जिसको हम आम कहते हैं डिफेक्शन क्लॉज, ये इंट्रोड्यूस कराई। डिफेक्शन क्लॉज का मकसद है फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना। और ये फ्लोर क्रॉसिंग उसमें लिखा हुआ आर्टिकल 63A में किस चीज़ में रोकना? फ्लोर क्रॉसिंग जब इलेक्शन हो वज़ीर आज़म का, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस की बात हो, जब कोई मनी बिल हो और जब आईनी तरामीम की बात हो। तो ये वो चार उन्होंने कहा कि जब, और सर इसमें जो अपना जब पंजाब का जो वज़ीर आला है जब उसके खिलाफ अदम एतमाद हो या फिर उसका इंतखाब हो, ये रूल वहाँ भी इम्प्लीमेंट हो सकता है? इसमें वज़ीर आज़म या चीफ मिनिस्टर ठीक है दोनों। तो अब इस चीज़ को लिए ये बना दिया गया और कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग, अब ये वो इलेक्शंस हैं जो कि सीक्रेट बैलेटिंग से नहीं होते, ये ओपन होते हैं। और ओपन ये इलेक्शन कैसे होते हैं कि असेंबली का जो फ्लोर होता है दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक हिस्सा ट्रेजरी का होता है हुकूमत का, यानी कि, और दूसरी तरफ आ जाता है अपोजिशन का। ठीक है, ये आ जाता है। और गिनती कैसी होती है कि जो फ्लोर के हुकूमती साइड पे खड़े हैं वो एक तरफ गिनती शुमार होगी और जो दूसरी साइड पे खड़े हैं वो दूसरी गिनती में शामिल होंगे। ठीक है। तो जब कोई शख्स उधर से हुकूमती से उठ के आ जाता है अपोजिशन में, फ्लोर क्रॉस करता हुआ इधर आ जाता है दूसरे फ्लोर पे, या इधर से उठ के उधर चला जाता है, यानी कि दोनों सूरतों में, अगर अपोजिशन में या हुकूमत में से कोई भी, हाँ ऐसे चला जाता है। लेकिन अब तो उसको कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग। अब मौजूदा जो उनसा इलेक्शन है इसमें आपने देखना है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है उसमें जो हुकूमत है उसने बंदे नहीं लाने, उसने पार्लियामेंटेरियंस नहीं लाने, पार्लियामेंटेरियंस लाने हैं अपोजिशन ने, जिन्होंने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल किया है। 172 अफराद इन्होंने लाना है, भले से हुकूमत का एक भी ना आए या एक आता है, लेकिन वो जो फ्लोर की डिवीजन है वो ऐसे ही रहेगी, एक तरफ ट्रेजरी का होगा एक तरफ इसका। अभी बड़ा ये कहा जा रहा है कि जनाब ये नहीं हो सकता कि जुर्म करने से पहले ही ये डिबेट हो रही है बिल्कुल कि जी किसी को
ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. تو میرے نزدیک جرم کرنے سے پہلے تو آپ قتل نہیں کر سکتے, لیکن اگر رنگے ہاتھوں آپ جرم کر رہے ہو. سر یہ امپورٹنٹ بات ہے جو آپ جس کی جانب آپ جا رہے ہیں سر. آج ایاز صادق بھی اسی بات پہ بات کر رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسپیکر ہے وہ کسی رکن کو نہیں روک سکتا, جس پہ اپوزیشن بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے کہ جی اس کا رول اتنا زیادہ نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہے, وہ روک نہیں سکتا. وہ اگر کوئی رکن ادھر سے اٹھے گا اپنی سائڈ آف دی فلور سے کراس کر کے دوسری طرف آ گیا, اگر پی ٹی آئی کا کوئی رکن ہے, ٹھیک ہے, تو پھر جو خط ہوگا اس لیڈر آف دی ہاؤس کا, ٹھیک ہے, وہ اسپیکر کے پاس جائے گا کہ جناب ہماری یہ پالیسی ہے, ہمارا یہ ڈیسیژن ہے. اس میں آرٹیکل 63A میں لکھا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ اپنا ایک بتائے گا ہماری پالیسی کیا ہے, اور اس میں وہ کہے گا اس کی خلاف ورزی اگر ہوتی ہے تو پھر اس ووٹ کو اب اس کو نہ گنا جائے. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں 63A میں. ایک تو اس کا پرپس تھا کہ جی فلور کراسنگ کو روکنا ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ فلور کراس کر کے آ گیا تو ووٹ تو شمار ہو جائے گا, اس کے بعد بھلے سے اس کو ڈیفیکشن میں ڈال کے نااہل کر دیا جائے. وہ ایک لمبا 20-25 روز کا پروسیجر ہے, الیکشن کمیشن میں جائے گا, اس کے بعد ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں. تو یہ چیز اس پرپس کو سالو نہیں کرتی. پرپس یہ ہے کہ فلور کراس بھی نہ ہو, فلور کراسنگ کو روکا جائے. تو فلور کراسنگ کو روکنے کا طریقہ جو کہ اسپیکر جو کہ ایک پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی اپنی گورنمنٹ کی یا اپنی پارٹی کی جماعت کی پالیسی کے خلاف فلور کراس کر کے دوسری طرف آ جائے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب ہے اس نے جرم کر لیا ہے, اس نے اپنا ووٹ ڈال دیا ہے. اس نے اپنا ووٹ کیسے ڈالا, دوسرے فلور پہ آ گیا کیونکہ گنتی ادھر کے بندوں کو دیکھ کے جرم ہو گیا, اس سے جرم کمپلیٹ ہو گیا. اب کاؤنٹنگ شروع ہونی ہے. اب کاؤنٹنگ میں اسپیکر کو اختیار ہے کہ وہ جیسے کسی بھی الیکشن میں ہوتا ہے ویلڈ ووٹس کو کاؤنٹ کرتا ہے, ان ویلڈ ووٹس کی گنتی نہیں ہوتی. آپ نے اکثر الیکشن میں دیکھا ہوگا کہ اتنے ووٹ ان ویلڈ ہو گئے. تو ویلڈ ووٹ وہ ہوں گے کہ جو کہ اپنی پارٹی پالیسی کے تحت ڈلے ہوں گے. سر یہ بڑی آپ انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں, آگے ہوں گے وہ ویلڈ. یہ بڑی آپ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو جرم کر جائے گا, جو فلور کراس کر جائے گا, وہ ویلڈ ووٹ میں اس کا شمار نہیں ہوگا, وہ انویلڈ ہوگا. ووٹ ڈال دیا اس نے, ادھر آ گیا, جی جی, جب گنتی ہوگی تو وہ انویلڈ ہوگا, ویلڈ ووٹ تصور نہیں ہوگا. سو دس از دا پرپز. اور اسی طریقے سے اس ملک میں اس چیز کو آپ روک سکتے ہیں. ادروائز تو کہیں گے جی چلو ووٹ. لیکن سر یہ جو بات آپ کریں, لیکن جب اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے یہ رائے آج طلب کی ہے, جو قومی اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ ہے, جو شعبہ قانون ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے اور اسپیکر یہ پاور استعمال بھی نہیں کر سکتا. لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو جرم ہو جائے گا تو اس کے بعد کا جو ووٹ ہے وہ انویلڈ قرار دیا جائے گا. بالکل ہوگا, ایسے ہی ہوگا. دیکھیں نا, اس کے بعد جب ووٹ انویلڈ ہو جاتے ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارا تو ساری زندگی گزر گئی الیکشن پٹیشن ہے, وہ جی کہتے ہیں یہ غلط انویلڈ. اگر کسی کو اعتراض ہوا تو وہ سپریم کورٹ چلا جائے اور کہے کہ جی یہ انویلڈ ووٹ نہیں تھا, یہ ویلڈ ووٹ تھا. پھر وہ سپریم کورٹ ڈیسیژن لے لے گی. اور ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ جو اسپیکر کی رولنگز ہوتی ہیں وہ چیلنج بھی نہیں. سر میں اسی پہ آپ سے آگے آ رہا تھا کہ جو اسپیکر کی رولنگز ہیں اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ جو بات آپ کریں گے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, کسی بھی فورم پہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اسپیکر جو بھی دے گا رولنگ. لیکن یہاں پہ اس کی دو باتیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ وہ ایز اے اسپیکر کے ساتھ ساتھ ایز اے پریزائڈنگ آفیسر بھی ہوں گے. تو چیلنج کرنا کسی کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ کا ایک آئینی حق ہے کہ آپ عدالت کا دروازہ جا کے نوک کر سکتے ہیں کہ جی یہ ایشو ہے بتائیے. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ اپنا فیصلہ دے. بس ایک ہو کہ وہ لاہور ہائی کورٹ نہ چلے جائیں, سیدھے سپریم کورٹ آ جائیں اور وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہی یہ جو پرپز ہے آرٹیکل سے, کیونکہ سپریم کورٹ پھر دیکھے گی کہ اس 63A کو لانے کے پیچھے انٹینشن وہ دیکھتی ہے کہ جی اس کی اصل انٹینشن کیا ہے. اس کی انٹینشن کیا ہے, پارلیمنٹیرینز کو گھر بھیجنا نہیں ہے, اس کی انٹینشن ہے کہ فلور کراسنگ کو روکا جائے. اینڈ دیٹ ول بی دا ڈیسیژن بائی دا سپریم کورٹ. پھر دیکھا جائے گا جب وہ ڈیسیژن آتا ہے. تو میرے نزدیک یہ جو ووٹ کاؤنٹنگ کا پروسیجر ہے, یہ جو بڑا کہا جا رہا ہے کہ جی اس پارٹی کے ادھر آ گئے, ہم نے حکومتی ناراض اراکین کو ہم کوئی اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں غیر آئینی طریقے کا, بھائی پہلا کام ہی تم غیر آئینی کر رہے ہو کہ آئین آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا
کہ جو ٹریری کے بندے ہیں وہ دوسری طرف ووٹ لے اور آپ ان کے پیچھے جا رہے ہو کہ جناب ہمارے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور ہم انہیں پروٹیکشن دیں گے، اور پروٹیکشن میں کوئی انہیں اٹھا نہ لے. وہ مولانا صاحب تو ڈنڈے بردار لے کے پارلیمنٹ لاجز میں چلے گئے، گھس گیا تھا کہ جناب یہ وہ چیزیں ہیں. وہ کس لیے گھسا تھا؟ وہ اپنے بندوں کے لیے تو نہیں گھسا تھا، وہ اسی لیے گھسا تھا کہ جناب ہم دوسرے افریقین کے بندوں کو بھی پریشرائز کریں گے. تو دس از اٹ کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. اور سب سے بڑی مشکل جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ حکومت کے لیے نہیں ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمیشہ مشکل ہوتا ہے جو ٹیبل کرتے ہیں اسے، کیونکہ دے ہیو ٹو شو 172. اب ان کے بندے اگر نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا؟ 8 یا 10. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی پارٹی کے بندے ابسٹین کرتے ہیں، غیر حاضر ہوتے ہیں، تو انہیں بھی اگر پارٹی کا ہیڈ چاہتا ہے، جیسے شہباز شریف ہے، اگر ان کے افراد نہیں آئیں گے تو انہیں وہ ڈسکوالیفائی کرا سکتا ہے غیر حاضری کی صورت میں بھی. تو پھر کیا وہ اپنے ہی بندوں کو ڈسکوالیفائی کروا لے گا؟ پہلے بڑی کم تھن میجورٹی کے ساتھ جس حکومت بیٹھی ہوئی ہے، تو اگر اپنے 10 بندوں کو اور ڈسکوالیفائی کرا لے گا تو یہ تو ڈفرنس اور زیادہ بڑھ جائے گا. سو یہ وہ مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جس سے عمران خان صاحب کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ جو پروسیجر ہے انویلڈ ووٹ قرار دینے کا، یہ جو آپ کی حلیف جماعتیں ہیں، اتحادی ہیں، ان پہ لاگو نہیں ہوتا. یہ چیزیں سر اس کو تھوڑا، اس کے لیے سر تھوڑا سا ہمارے ویورز کو کر دیجیے گا کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں جب وہ اگر فلور کراس کرتی ہیں تو یہ چیزیں ان پر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گی. ان پہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک پارٹی ہے، اور پارٹی ڈیسیژن اگر یہ لیتی ہے کہ ہم نے ووٹ ادھر کرنا ہے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر باپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ووٹ اپوزیشن کو دینا ہے، باپ بلوچستان نے فیصلہ کیا، جی، اچھا، تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے بندے اگر 2 ادھر چلے جاتے ہیں اور 2 ادھر آ جاتے ہیں، تو پھر جو ان کے 2 بندے یا 3 بندے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیں گے تو وہ ڈیفیکشن کلوز سے ہٹ کر جائیں گے. ٹھیک ہے. اور باقی رہا چودھری برادران، ان کے تو گھر کے میں خالی ٹوٹل ووٹ ہے. کوئی چیمہ صاحب باہر کے ہیں، ہاں چیمہ صاحب بھاولپور سے ہیں جی، اور اسی طرح اپنا 3 ان کے ووٹ گھر کے ہیں. تو انہوں نے تو ڈیفیکشن کرنی نہیں، اور انہوں نے ایک ڈیسیژن لینا ہے، اور ڈیسیژن انہوں نے جو ان کے. اچھا سر، اس سے تھوڑا سا آگے ہم بڑھتے ہیں. کچھ ایسی کیا اسپیکر کے پاس ہڈن پاورز بھی ہیں جن کو وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے، جو ابھی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں آ رہی؟ دیکھیے ہڈن پاورز کوئی نہیں ہوتی ہے. ہم ایز اے قانون دان، پاورز وہی ہوتی ہے جو قانون آپ کو دیتا ہے. پاورز وہی ہے جو آپ کے ملک کے آئین میں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن، اس کے الیکشن کے پروسیس کے جو رولز بنے ہیں اس کے نیشنل اسمبلی میں، اس میں دیے ہوئے ہیں. ادروائز ہڈن پاورز نامی کوئی چیز نہیں کہ جناب وہ کوئی اس کے پاس ایسی پاور ہے کہ وہ چراغ رگڑے گا تو کوئی پاور آ جائے گی. نو، دیز پاورز آر دیئر. صرف اس کو استعمال کرنا انہیں پتہ ہو، اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی آنی چاہیے کہ اس کا مقصد اور اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اور یہ قانون کہتا کیا ہے.